عمر ایوب صاحب اب ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی مین گڈھاپور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی ہم احتجاج کریں گے, ہتھیار بھی لے کے آئیں گے. مجھے کلپ سنانے کی ضرورت ہے یا مجھے معلوم ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے بجائے کہ آپ کے احتجاج میں لوگ آئیں وہ تو لوگ بھاگ جائیں گے کہ ادھر تو گولیاں چلنی ہیں, ہم نے اس میں جا کے مرنا ہے؟ میر صاحب یہی ہم لوگ جہاں پہ آپ کا اسٹوڈیو ہے ساتھ ہی آپ کا ڈی چوک ہے, آپ کو وہ نظارے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. آپ سب سے پہلی کوریج کر رہے تھے, صبح سے کور کر رہے تھے, ہم لوگ نیچے تھے سینٹورس کے چوک میں تھے, اور اس کے بعد جب آئے اور گولیاں چلی, آپ کو خود سارا حال پتہ ہے. ہم لوگ پرامن لوگ ہیں, پر دیکھیں ہمارے ساتھ بھی تشدد جو کیا گیا وہ کوئی نارمل چیز تھی. جس طرح کوئی تیتر یا بٹیرے پہ فائرنگ کرتا ہے, انسانوں پہ فائرنگ ہوئی. میں کل میرے پاس وہ ساری ڈیٹیلز ہیں, میں پیش بھی کروں گا نیشنل اسمبلی میں. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ جو بات کی گئی ہے, علی امین خان صاحب وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, ڈیفنس کرنا ہر ایک آدمی کا حق ہوتا ہے. ہم لوگ کسی پہ گولی چلانے والے نہیں ہیں, اور اس پروٹیسٹ پہ ہمارا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے اسلام آباد کی طرف ہم لوگ آئیں گے نہیں, کیونکہ یہ ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ ہم پہ فائرنگ کریں. اچھا, آپ اسلام آباد کی طرف نہیں آئیں گے؟ ہم لوگ اسلام آباد کی طرف ہیں, وہ انہوں نے کلیئر کہا ہے اسلام آباد کی طرف اس وقت نہیں آنا, ہم لوگ پورے پاکستان میں انشاءاللہ اپنے پروٹیسٹ کریں گے. اچھا, اور یہ بتائیں کہ یہ جو اگلے کچھ دنوں میں امریکہ میں واشنگٹن میں پاکستان امبیسی کے باہر ایک احتجاج ہو رہا ہے, تحریک انصاف اس احتجاج میں شامل ہے؟ وہاں پہ جی اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ خود وہ ان سے نہ میرا کانٹیکٹ نہ پی ٹی آئی کا کانٹیکٹ, وہ کرنا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں پاکستانی امریکنز ہیں, وہ خود یا کرنا چاہیں کریں ضرور. اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ خبریں ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, یہ نیو یارک ٹائمز کی بھی خبر ہے کہ اسرائیل اپیئرز ریڈی ٹو اٹیک ایران, آفیشلز ان یو ایس اینڈ یورپ سے. کیا آپ کے خیال میں یہ بہت سیریس ایشو نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایران پہ اسرائیل حملہ کرتا ہے تو پاکستان ایک بہت امتحان سے دو چار ہو جائے گا, کیونکہ ایران پر حملہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا, تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ایران پہ حملہ کرنا اس خطے میں بہت زیادہ انسٹیبلٹی کریٹ کرے گا. یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے, اور اس سے جنگ پھیل بھی سکتی ہے. نمبر ایک, ہمیں سفارتی پورا عمل کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو, کیونکہ اس کے فال آؤٹ افیکٹس بہت ہوتے ہیں. آپ میرے مرحوم والد صاحب کے ساتھ آپ نے ان کے بہت زیادہ انٹرویوز کیے, پتہ نہیں انہوں نے کبھی آپ کو بتایا, وہ پروگرام میں نے نہیں دیکھا, اور آپ کو ایک چیز آپ کے پروگرام میں بتاتا ہوں. جب 28 مئی تھا, 27 مئی کی رات 10 بجے, اس وقت میرے ماموں جنرل علی کولی صاحب, وہ غالباً سی جی ایس تھے, مجھے یاد آ رہا ہے, میرا خیال ہے سی جی ایس تھا, سی جی ایس تھے اس وقت. ان کا فون آیا تقریباً 9:45 بجے, اور میرے والد صاحب کا پوچھا. میں نے کہا جی ابھی آرام کرنے کے لیے اندر گئے, صبح ایٹمی دھماکے ہونے تھے. انہوں نے کہا جی ان کو جگاؤ, اور پتہ چلا کہ ہماری انٹیلیجنس نے کہ ہندوستان کے جہاز اسرائیل کے جہاز ہندوستان آئے ہوئے ہیں, اور دونوں نے مل کے جگائی پہ اور پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ. یہ بات گوہر ایوب خان صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی بتائی, اور پھر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی. جی, آپ کے پروگرام میں انہوں نے بتائی, وہ پروگرام میں نے دیکھا نہیں, تو اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں. تو پھر انہوں نے یہ اس کا پھر ابھی میں آئی نہیں شاید ہوں, میں نے فون ان کو دیا, انہوں نے پھر باقی لوگوں سے بات چیت کی. انہوں نے کہا اس وقت آپ کے کوئٹہ کے اسمگلی بیس پہ, ایئرپورٹ پہ, وہاں پہ نائٹ لینڈنگ فیسلٹیز نہیں تھیں, تو لہٰذا یہ مشورہ ہوا کہ جی پاکستان میں یا فوکر جہاز ہے یا سیسنا ہے, جو بھی چیز جس کے پر ہیں اور انجن اڑ سکتا ہے اس کو اڑائیں. اور اس سارے ایریا میں انہوں نے ایئر ٹریفک کریٹ کی, اور پورا, اور پھر انہوں نے اسرائیل کا جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہے یونائٹڈ نیشنز کو, اس کو انہوں نے میسج بھجوایا تھا کہ اسرائیل نے اس طرح کی ہمت یا کوئی واردات کی تو پاکستان پھر حق بجانب ہوگا کہ وہ اٹیک کرے اسرائیل پہ. یہ ایک کلیئر کٹ تھریٹ تھا اس وقت, اور انہوں نے ایز فارن منسٹر کیا. تو اگر ایران پر اسرائیل حملہ کرے گا تو کل کو ٹارگٹ پاکستان بھی ہو سکتا ہے, وہ پھر ایک چیز کھل سکتی ہے. آپ دیکھیں یہ ریسنٹ کنفلیگریشن جو ہوئی ہے, جھڑپ ہوئی ہے, جس کو اسکیلیشن لیڈر کرتے ہیں, مودی نے اسکیلیشن لیڈر اونچا کیا نا. میں بار کہتا رہا اپنے ٹویٹس میں ان دنوں میں ہاسپٹلائز تھا, نمونیا ہوا تھا مجھے, میں بار اپنی پریس اسٹیٹمنٹس میں کہتا رہا کہ امیجیٹ اٹیک. آپ کا جس وقت پلوامہ ہوا تھا, اس سے اگلے دن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگ سوچیں گے نہیں, ہم لوگ وار کریں گے, اور اگلے دن ہی آپ کے JF-17 نے ان کے 2 طیارے گرائے. لہٰذا اسکیلیشن لیڈر ادھر ہی کٹ گئی.
اس بار انہوں نے الاؤ کیا کہ وہ اسکیلیشن لیڈر اوپر جائے. ہم الاؤ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ آگے چڑھیں. بہت بہت شکریہ. عمر یونس صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے جو 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے ان سے پہلے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر اور پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں ان پر حملے کا ایک منصوبہ بنایا تھا جسے اس وقت ناکام بنا دیا گیا تھا. تو اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. یقیناً ہم خاموش تماشائی نہیں بنیں گے کیونکہ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا اور اگر اس کا نشانہ پاکستان ہوگا تو پھر پاکستان کا جو جواب ہوگا وہ پھر جواب ایسا ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ پھر صفحہ ہستی پر موجود نہیں رہے گا.